للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المبین المعین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، آئیے کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پر انوار میں اپنے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ و مصفہ و مزکہ کرنے کے لیے، اپنے سینے کو محبت رسول کا مدینہ بنانے کے لیے، غلامی مصطفیٰ کا ثبوت دیتے ہوئے مدینے کی طرف لو لگا کر گنبد خضرا کو نگاہوں میں سما کر بارگاہ رسول میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم۔ رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم۔ معمول اور دستور کے مطابق میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین خدائے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ رب قدیر جل جلالہ اپنے پیارے حبیب دانائے غیوب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نالن پاک کے صدقے مجھے حق اور سچ بات کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق اور سچ بات سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، رب قدیر جل جلالہ کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو ماہ رمضان المبارک کی برکتیں، رحمتیں، عظمتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پہلا دوسرا عشرہ ختم ہو کر اب یہ ماہ رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلا عشرہ یہ رحمت کا عشرہ ہے، اور دوسرا عشرہ یہ مغفرت اور بخشش کا عشرہ ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے آزادی کا عشرہ ہے، اور ہم تیسرے عشرے میں قدم رکھ چکے ہیں۔ اللہ پاک اس آخری عشرے میں ہمیں اور آپ کو کثرت سے جہنم اور اس کی آگ سے بچنے کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب قدیر جل جلالہ پنجتن پاک کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت اور بخشش فرما کر جہنم اور اس کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، رمضان المبارک کا یہ برکتوں اور رحمتوں اور عظمتوں والا مہینہ رب قدیر جل جلالہ نے اپنے بندوں کو کیوں عطا فرمایا، تو اس کی علت اور اس کی وجہ کیا ہے؟ تو قرآن کریم واضح لفظوں میں بیان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب قدیر جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کہ روزوں کو فرض کرنے کی جو اصل وجہ ہے وہ یہ ہے کہ روزے کی بنیاد پر اے میرے بندو تم متقی بن سکو، تم پرہیزگار بن سکو، تم زہد و ورع کے مالک بن سکو، اور تم تقوی شعار بن سکو۔ حضرات گرامی، یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا کہ چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو یا بزرگ عمر رسیدہ انسان ہو، شدت کی گرمی میں جب وہ روزہ رکھتا ہے اللہ کے رضا کے لیے، شدت کی اسے بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے، شدت کی اسے پیاس لگی ہوئی ہوتی ہے، مشروبات موجود ہوتے ہیں اور پانی موجود ہوتا ہے، باوجود اس کے وہ نہ پانی پیتا ہے
نہ مشروبات کا استعمال کرتا ہے اور نہ ہی کھانے کی طرف اپنے ہاتھوں کو بڑھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ گھر میں گرچہ کوئی نہیں ہے، گھر کا دروازہ بند ہے، کھڑکیاں بند ہیں، پھر بھی نہ وہ مشروبات کو ہاتھ لگاتا ہے نہ ہی کھانے پینے کو وہ ہاتھ لگاتا ہے، اس لیے کہ اس کا یہ تصور ہوتا ہے، اس کی یہ سوچ ہوتی ہے، اس کی یہ فکر ہوتی ہے، مجھے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے لیکن جس خدا وحدہ لا شریک کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک مجھے ضرور دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس تصور کی بنیاد پر انسان نہ پانی پیتا ہے، نہ کھانا کھاتا ہے، نہ عمل زوجیت کو عملی جامہ پہنانے کی وہ کوشش کرتا ہے اور نہ ہی گناہوں کی طرف اپنے قدموں کو بڑھاتا ہے۔ ایک مہینے تک مسلسل جب بندہ اس راہ سے گزرتا ہے تو آگے چل کر کے بھی اس کے اندر گناہوں سے بچنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور پھر ایسا انسان متقی اور پرہیزگار بنتا چلا جاتا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، مجھے یہاں پر امام اہل سنت، امام عشق و محبت، فاضل بریلوی، الشاہ امام احمد رضا محدث بریلوی کا ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ امام اہل سنت ابھی سن بلوغ کو نہیں پہنچے ہوئے ہیں، ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں، شریعت کے احکام کے آپ مکلف نہیں ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے بریلی کی سرزمین پر روزہ رکھا، بچپن کا زمانہ ہے اور بریلی کی گرمی تو بڑی مشہور ہے، شدت کی گرمی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب عین دوپہر کا وقت ہوا، شدت کی دھوپ اور گرمی ہے، والد محترم حضرت مولانا نقی علیہ الرحمہ نے جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا کے چہرے کو دیکھا کہ چہرہ چھوٹا ہوتا جا رہا ہے، چہرے پر ہوائیں اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، آپ نے اپنے بیٹے احمد رضا کا ہاتھ پکڑا اور پھر کمرے میں لے گئے اور کمرے میں لے جانے کے بعد کہا، بیٹا یہ مشروب ہے، پانی ہے یا کوئی اور چیز ہے، آپ اسے پی لیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جو ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں، ابھی سن بلوغ کو پہنچے نہیں ہیں، اپنے والد محترم سے عرض کرتے ہیں، ابا حضور میں تو روزے سے ہوں۔ حضرت مولانا نقی علیہ الرحمہ والد بزرگوار نے فرمایا، بیٹا میں جانتا ہوں بچوں کے روزے یوں ہی ہوا کرتے ہیں، تم پی لو، میں نے دروازہ اور کھڑکیاں بند کر رکھی ہے۔ برجستہ والد کی بارگاہ میں شہزادے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا عرض کرتے ہیں اور کہتے ہیں، ابا حضور یقیناً آپ نے دروازہ اور کھڑکیاں بند کر رکھا ہے، لیکن جس خدا وحدہ لا شریک کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے وہ خدا تو مجھے ضرور دیکھ رہا ہے، وہ اللہ تو مجھے ضرور دیکھ رہا ہے۔ اتنا کہنا اور سننا تھا کہ اعلیٰ حضرت کے والد اپنے بیٹے امام احمد رضا کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور بے شمار دعاؤں سے نوازتے ہیں اور روتے ہوئے آنسوں کے ساتھ وہ کمرے سے باہر تشریف لاتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ روزے کی حالت میں انسان کا یہ تصور ہوتا ہے، انسان کی یہ سوچ اور یہ فکر ہوتی ہے، مجھے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے مگر جس اللہ کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے وہ اللہ مجھے ضرور دیکھ رہا ہے، جس کی وجہ سے آدمی نہ پانی پیتا ہے، نہ کھانا کھاتا ہے، نہ ہی اپنی عورت کے قریب ہونے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو روزہ فرض اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ہم متقی بنیں، ہم پرہیزگار بنیں، ہم زہد و ورع کے مالک بنیں، ہم تقوی شعار بنیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم نے پورے مہینے کے روزے رکھے یا اس سے پہلے کہیں مرتبہ ہم نے روزہ رکھا ہے، اب آپ مجھے بتائیے ہمارے اندر تقوی کتنا پیدا ہوا، ہمارے اندر پرہیزگاری کتنا پیدا ہوئی، ہمارے اندر گناہوں سے بچنے کا جذبہ کس قدر موجود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر ہم اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیں، اپنے معاشرے کا جائزہ لیں اور اپنے معاشرے میں بسنے والے نوجوانوں کی زندگی کا اگر ہم جائزہ لیں تو پتہ یہ چلتا ہے نوجوان پورے مہینے کا روزہ رکھتا ہے، رکھنے کے باوجود اللہ کا خوف اس کے دل میں جیسا ہونا چاہیے ویسا خوف نظر نہیں آتا، اللہ کی خشیت جیسے دل میں ہونا چاہیے ویسی خشیت نظر نہیں آتی۔ آئیے میں آپ کو احادیث کی روشنی میں، روایات اور واقعات و قصص کی روشنی میں آپ کو بتانے اور سمجھانے کی کوشش کرو کہ ہمارے نبی اور ہمارے صحابہ اور اللہ والے وہ کس قدر خشیت ربانی کے پیکر تھے، وہ کس قدر خدا سے ڈرا کرتے تھے، وہ دنیا کے جس علاقے میں بھی ہوتے، دنیا کے جس خطے اور جس گوشے میں ہوتے، وہ خشیت ربانی کے پیکر ہوتے اور اللہ سے ڈرا کرتے ہیں۔
سب سے پہلے ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم جس رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا نعرہ لگاتے ہیں، ہم جس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن مناتے ہیں، ہم ان کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے آقا کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے، ہمارے آقا سید الانبیاء بھی ہیں، امام الانبیاء بھی ہیں، سید البشر بھی ہیں، جان بشر بھی ہیں، مالک جنت بھی ہیں، آقا دو جہاں بھی ہیں، رحمت للعالمین بھی ہیں، خاتم الانبیاء بھی ہیں، اللہ کے سب سے بڑے پیغمبر ہیں اور اللہ کے سب سے بڑے محبوب اعظم بھی ہیں، مگر باوجود اس کے آپ اندازہ فرمائیے خشیت ربانی کا حال کیا تھا، اللہ سے ڈرنے کا حال کیا تھا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے اور جب اللہ اکبر کہہ کر آپ نماز کو شروع فرماتے، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے، یعنی آپ کے دل مبارک سے خشیت ربانی کی بنیاد پر، خوف خدا کی بنیاد پر اس طرح آواز آتی جس طرح چولہے پر کوئی ہانڈی رکھ دی جائے اور اس ہانڈی میں کسی چیز کے ابلنے کی جس طرح آواز آتی ہے، ٹھیک اسی طرح حضور کے قلب اطہر سے خوف خدا کی بنیاد پر آواز آیا کرتی تھی۔ آپ ذرا سوچیں اور اندازہ لگائیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف معصوم ہیں بلکہ معصوم اعظم ہیں، سید المعصومین ہیں، نہ صرف جنتی ہے بلکہ مالک جنت ہے۔ ان کے اختیار اور تصرف کا عالم یہ ہے کہ میرے نبی جس کو چاہے جنت عطا فرمائے اور جس کو چاہے جنت سے روک دے، بلکہ خدا کی عزت کی قسم اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کو وہ تصرف اور وہ اختیارات عطا فرمائے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی حلال کو حرام فرما دے تو وہ حلال حرام ہو جائے، اور کسی حرام کو حلال فرما دے وہ حرام حلال ہو جائے۔ شریعت میں اگر اللہ نے کسی کو اختیار عطا فرمایا ہے تو اللہ نے صرف ہمارے اور آپ کے نبی کو عطا فرمایا ہے، مگر باوجود اس کے اللہ کا ڈر کتنا ہے، اللہ کا خوف کتنا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، مالک جنت ہونے کے باوجود، رحمت للعالمین ہونے کے باوجود، امام الانبیاء ہونے کے باوجود اللہ سے اتنا ڈرنے کی ضرورت کیا تھی؟ امت کو تعلیم دینا مقصود تھا۔ او میرا کلمہ پڑھنے والوں، او میرے غلاموں، داڑھی رکھنا جہاں میری سنت ہے، امامہ شریف پہننا جہاں میری سنت ہے، وہیں پر اللہ سے ڈرنا بھی تمہارے نبی کی سنت ہے۔ اگر تم اللہ سے ڈرو گے، ایک تو اللہ سے ڈرنے کا ثواب اور فائدہ ملے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے نبی کی سنت پر عمل کرنے کا بھی اللہ تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ کے رسول بڑے خشیت ربانی کے پیکر تھے، بے پناہ اللہ سے ڈرا کرتے، بے پناہ وہ خدا سے ڈرا کرتے۔ آئیے بخاری شریف کی ایک اور روایت جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں اور آپ اسے سن کر اندازہ لگا لیں کہ وہ نبی جو گناہوں سے معصوم ہیں، وہ نبی جو سب سے بڑے پیغمبر ہیں، تمام نبیوں کے نبی ہیں، اللہ کا ڈر کس قدر موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں کبھی گھر میں واپس آتا ہوں اور جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ کبھی کبھی میرے بستر پر کھجور پڑا ہوا ہوتا ہے، کھجور پڑا ہوا ہوتا ہے، میں اسے اٹھاتا ہوں کھانے کے لیے، لیکن پھر میں ڈرتا ہوں اور ڈر محسوس کرتا ہوں کہ یہ کھجور کہیں صدقے کا نہ ہو جو میرے لیے حلال نہیں ہے، تو پھر میں اس کو اس کی جگہ پر رکھ دیتا ہوں۔ آپ اندازہ فرمائیں رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نادر و نایاب تقوی ایسا ہے کہ دنیا اس کی نظیر و مثال پیش کرنے سے عاجز و قاصر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شبا والی چیز کو ترک فرما کر اپنی امت کو اور قیامت تک آنے والے اپنے غلاموں کو تقوی اور پرہیزگاری کا درس عطا فرمایا ہے۔ کیا تقوی ہے؟ ایک کھجور آپ اٹھا کر کے رکھ دیتے ہیں صرف اس ڈر اور خوف کی بنیاد پر کہ کہیں یہ صدقے کا کھجور نہ ہو۔ اسی بخاری کے اندر
یہی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت مولا علی کے نور نظر لخت جگر سیدہ فاطمہ کے نور نظر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی بچے ہیں، سن بلوغ کو نہیں پہنچے، شریعت کے مکلف نہیں ہوئے ابھی، آپ نے بچپن میں ایک کھجور اپنے منہ میں رکھ لیا صدقے کا، کھایا نہیں اس کو۔ امام حسن نے ایک کھجور منہ میں رکھ لیا، فوراً رسول گرامی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جلال کا اظہار فرمایا اور پھر منہ میں ہاتھ ڈال کر امام حسن کے وہ کھجور کو نکال دیا اور فرمایا بیٹا حسن کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ صدقے کے کھجور ہمارے لیے حلال نہیں ہیں؟ آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگائیں، اپنے نواسوں کی بھی تربیت اور پرورش رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حد تک فرمائی ہے اور کس طرح انہیں متقی اور پرہیزگار بنانے کی آپ نے کوشش فرمائی ہے۔ آپ ذرا اندازہ فرمائیں، جب وہ اللہ کے سب سے بڑے پیغمبر ہو کر اس قدر خشیت ربانی کے پیکر ہو، مسلمانوں ہمیں اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے، ہمارے دلوں میں خدا کا خوف کس قدر ہونی چاہیے۔ تو رمضان کے روزوں کو رب نے اسی لیے فرض فرمایا ہے تاکہ ہم متقی بن جائیں، خدا کا خوف ہمارے اندر آ جائے، گناہوں سے بچنے کا شوق اور جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ آئیے اور ہم نیچے آتے ہیں، امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا تقوی میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں۔ اللہ اکبر، اس امت کے سب سے بڑے صوفی کا نام حضرت ابوبکر صدیق ہے، اس امت کے سب سے بڑے ولی کا نام ابوبکر صدیق ہے، اس امت کے سب سے بڑے متقی اور پرہیزگار کا نام ابوبکر صدیق ہے۔ بلکہ نہ صرف اس امت کے بلکہ میرے نبی سے پہلے جتنے انبیاء آئے، ان انبیاء کی امت میں جتنے اولیاء پیدا ہوئے، سارے اولیاء کی لسٹ تیار کی جائے، فہرست تیار کی جائے، اور ان تمام لوگوں میں سیر فہرست جس کا نام آتا ہے وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ بلکہ پوری دنیا ابوبکر صدیق کے بارے میں پکار کر کہتی ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، تمام انبیاء کے بعد، تمام رسولان اعظام کے بعد اگر سب سے بڑا مقام و مرتبہ کسی کا ہے تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ انبیاء کے بعد اللہ کی تمام مخلوق میں سب سے بڑا مقام جناب صدیق اکبر کا ہے۔ اس امت کے سب سے بڑے ولی ابوبکر صدیق، اس امت کے سب سے بڑے متقی ابوبکر صدیق، اس امت کے سب سے بڑے صوفی ابوبکر صدیق، اس امت کے سب سے بڑے عالم ربانی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ مگر تقوی کیا ہے، پرہیزگاری کیا ہے؟ آج ہم روزہ رکھ کر کے بھی ہمارے اندر وہ تقوی پیدا نہیں ہو پا رہا ہے، وہ پرہیزگاری نہیں آ پا رہی ہے، ہم گناہوں کو چھوڑ نہیں پا رہے ہیں۔ بلکہ کچھ تو حرما نصیب ایسے بھی ہیں جو روزے کی حالت میں بھی نہ جھوٹ چھوڑتا ہے، نہ گانا چھوڑتا ہے، نہ فلم چھوڑتے ہیں اور نہ ہی گناہ چھوڑتے ہیں۔ لیکن جناب صدیق اکبر کا تقوی دیکھیں، بخاری شریف کی روایت ہے، ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق روایت فرماتی ہے، بیان کرتی ہے کہ میرے والد محترم ابوبکر صدیق کا ایک نوکر تھا، ایک غلام تھا، وہ کبھی کبھی اپنی کمائی حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں پیش کیا کرتا تھا، اور جناب صدیق اکبر میرے والد بزرگوار اس کی کمائی کو کبھی کبھی اپنے استعمال میں لایا بھی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جناب صدیق اکبر کے غلام نے آپ کو کھانے کی کوئی چیز تحفتاً پیش کی، حضرت جناب صدیق اکبر نے اس کو تناول فرما لیا، اس سے کچھ کھا لیا۔ کھانے کے بعد غلام اور نوکر نے کہا حضور آپ کو معلوم ہے یہ کھانا مجھے کہاں سے ملا اور کیسے حاصل ہوا؟ جناب صدیق نے فرمایا بتاؤ کیسے حاصل ہوا، کیسے ملا تمہیں؟ تو وہ نوکر کہتا حضور زمانے جاہلیت میں، یعنی حضور کی ولادت طیبہ سے پہلے زمانے جاہلیت میں ایک شخص کے لیے میں نے کہانت کی تھی، حالانکہ میں کہانت کو جانتا نہیں تھا، میں نے بس اس شخص کو دھوکہ دیا تھا۔ آج کئی سالوں کے بعد اتفاق سے اس سے ملاقات ہو گئی، تو زمانے جاہلیت میں جو میں نے اس کے لیے کہانت کی تھی اس نے اجرت کے طور پر ایک کھانا مجھے عطا کیا تھا، اور اس کو میں نے تحفتاً آپ کو پیش کیا اور آپ نے اسے تناول بھی فرما لیا۔ اتنا سننا تھا کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے منہ میں ہاتھ کو ڈال کر منہ میں پیٹ میں جو کچھ تھا سب الٹی کر دیا، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے مولا جتنی میرے بس کی تھی میں نے سارا کچھ پیٹ سے نکال دیا ہے، اور جو کچھ پیٹ میں بچا ہے مولا میں اس کے لیے تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔
آپ ذرا سوچیں، آج ہم سال بھر ناجائز کھاتے ہیں، کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ آج ہم لوٹ کا مال 2 نمبر دھندا کر کے، رشوت کے ذریعے، سود کے ذریعے، اللہ کی نافرمانی کر کے ہضم کر جاتے ہیں، لیکن اور کبھی کبھی بسا اوقات یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں۔ کبھی ہمیں نہ توبہ کی توفیق ہوتی ہے، نہ قبر کی فکر ہوتی ہے، نہ آخرت کی فکر ہوتی ہے، نہ اللہ کی پکڑ اور اس کے گرفت کے طرف کبھی ہمارا ذہن جاتا ہے۔ لیکن جناب یہ صدیق اکبر ہے، اس امت کے سب سے بڑے ولی ہے۔ تقوی کا عالم یہ ہے، حالانکہ غلام نے تحفتاً پیش کیا ہے، اور جب پتا چلا کہ یہ چیز میرے لیے جائز نہ تھی، آپ نے منہ میں ہاتھ ڈال کر کے پورے پیٹ کے کھانے کو باہر نکال دیا۔ یہ ان کا تقویٰ تھا، یہ ان کی پرہیزگاری تھی۔ آج تقوی سے ہم کوسوں دور ہیں، پرہیزگاری سے ہم کوسوں دور ہیں۔ اسی طرح جناب عمر ابن خطاب، جناب عثمان غنی، جناب مولا علی، ان سب کے تقووں پر اگر گفتگو کی جائے تو جمعہ اسی پر ختم ہو جائے۔ سینکڑوں واقعات آپ کو ملیں گے اللہ والوں کے جو خشیت ربانی کے اس قدر پیکر تھے کہ دنیا ان کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ آئیے میں ایک اور بات اپنے آپ کے سماعتوں کے حوالے کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے کی کوشش کرو۔ حضرت عبید ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک بڑے جلیل القدر تابعی گزرے ہیں، اور کبھی کبھی جب یہ گفتگو فرماتے، یہ بیان کرتے، ان کی مجلس میں عبداللہ ابن عمر جیسے جلیل القدر صحابی تشریف فرما ہوتے، اور ان کا خطاب سن کر، ان کا بیان سن کر حضرت عبداللہ ابن عمر رویا کرتے، آپ کی آنکھیں اشک بار ہویا کرتی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبید ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جس شہر میں رہتے تھے، اسی شہر میں، اسی زمانے میں، اسی عصر اور قرن میں ایک نوجوان بھی رہتا تھا، بڑی خوبصورت اس کی بیوی تھی۔ ایک دن کیا ہوا، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر وہ چہرے کو آئینے میں دیکھ رہی تھی اور تک رہی تھی۔ اللہ اکبر، بڑی خوبصورت تھی۔ اسی اثنا میں اس کا شوہر گھر پر آتا ہے۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا، اے میرے سرتاج، کیا اس روئے زمین پر کوئی نوجوان ایسا بھی ہے جو میرے حسن کی داد نہ دے؟ کیا کوئی نوجوان ایسا بھی ہے جو میرے حسن کی تعریف نہ کرے اور اپنے آپ کو مجھ پہ قربان نہ کرے؟ جب شوہر نے یہ سنا تو برجستہ کہتا ہے، ہاں عبید ابن عمیر جیسا ایک نوجوان ایسا ہے، ارے تو کیا، تجھ جیسے اگر ہزاروں حسینائیں چلی جائے وہ نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ برجستہ بیوی نے کہا، میرے سرتاج اگر آپ کی اجازت مل جائے تو میں اس نوجوان کو اپنے حسن میں گرفتار کر لو، اپنے فتنے میں گرفتار کر لو۔ شوہر نے خوشی خوشی اجازت دے دی۔ وہ نوجوان عورت پہلے ہی سے خوبصورت تھی، پھر بھی بن سمر کر، سج دھج کر، نقاب اوڑھ کر، برقع پہن کر مسئلہ پوچھنے کی غرض سے حضرت عبید ابن عمیر کی بارگاہ میں جاتی ہے اور بالکل سامنے بیٹھ جاتی ہے، اور مسئلہ پوچھتے پوچھتے اس نے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹایا، اور ہٹانے کے بعد کہتی ہے، اے عبید، کیا اس وقت آپ کے اندر مجھ پہ قربان ہونے کا جذبہ نہیں ہے؟ کیا اس وقت آپ کے اندر نفسانی خواہشات کی تکمیل کا جذبہ نہیں ہے؟ اے عمیر، دیکھو کھڑکیاں بند ہے، دروازہ بند ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں جناب عبید ابن عمیر کیا فرماتے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں، اے نادان عورت، تو مجھ سے سوال کرنے کے لیے آئی ہے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تو میرے سوال کا جواب دے۔ بتا، اس وقت تو میرے سامنے بیٹھی ہے اور مجھ سے سوال کرنا چاہ رہی ہے، اور اگر اس وقت تیرے سامنے ملک الموت فرشتہ آ جائے، روح نکالنے والا فرشتہ آ جائے، اور وہ تیری روح نکالنا چاہے، تیری روح قبض کرنا چاہے، تو کیا ایسے موقع پر بھی تیرے اندر یہ شیطانی خیال آئے گا، یہ شیطانی وسوسہ پیدا ہوگا؟ اتنا سننا تھا۔ وہ برجستہ کہتی ہے، اے عبید ابن عمیر، اگر میرے سامنے موت کا فرشتہ آ جائے اور وہ میری روح نکالنا چاہے تو ایسے موقع پر یہ شیطانی خیال میرے اندر نہیں آ سکتا، یہ شیطانی وسوسہ نہیں آ سکتا۔ پھر حضرت عبید ابن عمیر نے برجستہ ارشاد فرمایا، اے نادان عورت، ڈر اس اللہ سے جو جب چاہے تمہاری روح کو
تمہارے جسم سے جدا کر سکتا ہے۔ اتنا سننا تھا، اس عورت کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اس کے بدن میں کپ کپی سی پیدا ہو گئی۔ نقاب اوڑھ کر وہ گھر جاتی ہے، گھر جانے کے بعد اس کی زندگی میں کوئی رات ایسی نہ گزرتی جس رات کی تنہائی میں وہ اللہ کو یاد نہ کرتی ہو، خدا کی عبادت نہ کرتی ہو، رب کی بارگاہ میں سر و سجود نہ ہوتی ہو۔ جب شوہر نے اپنی بیوی کے زندگی کے اندر یہ انقلاب اور یہ تبدیلی دیکھی تو پکار کر کہتا ہے، ارے بھیجا تو عبید کو بگاڑنے کے لیے، لیکن خود عبید نے میرے بیوی کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کر دیا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے، یہ ان کا ڈر تھا، یہ خوف خدا تھا ان کا۔ آج پورے معاشرے کے اندر تلاش ہے، کیا ایسا کوئی خشیت ربانی کا پیکر ہماری سوسائٹی کے اندر ملتا ہے؟ حالانکہ رب نے روزے کو فرض اس لیے کیا ہے تاکہ ہم متقی بنے۔ قرآن واضح لفظوں میں کہتا ہے لعلکم تتقون، روزے کی بنیاد پر، اس عبادت اور اس نیکی کی بنیاد پر تم پرہیزگار بنو، تم متقی بنو۔ ہمارا حال تو یہ ہے، ہماری پوزیشن تو یہ ہے، سچویشن کہ ہم جمعہ کے لیے نماز کو آئیں، مسجد کی ٹوپی استعمال کریں اور پھر 2 رکعت نماز پڑھ کر کے جیسے مسجد سے باہر چلے گئے تو پھر ہم گھرنا شروع کرتے ہیں۔ 2-5 منٹ کے لیے بھی نماز کا اثر ہم پر نہیں ہو پایا، نہ روزوں کا اثر، نہ سجدوں کا اثر، نہ تلاوت کلام اللہ کا اثر، اور نہ ہی نماز کا اثر، اس لیے کہ مقصد ہمارے سامنے نہیں ہے۔ نماز کا مقصد یہ کہ یہ بے حیائیوں سے روکتی ہے، روزے کا مقصد یہ ہے کہ یہ روزہ متقی بناتا ہے اور یہ خیال پیدا کرواتا ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے تیرا رب تجھے ضرور دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے تیرا اللہ تجھے ضرور دیکھ رہا ہے۔ تو روزہ رکھوانے کا مطلب اور مطلوب اور مقصود جو ہے نا وہ متقی بنانا ہے۔ تقویٰ اپنے اندر پیدا کریں، پرہیزگاری اپنے اندر پیدا کریں اور اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کریں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو خشیت ربانی کا پیکر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کتنا عرف و اعلیٰ، کتنا بلند و بالا، کتنا اونچا مقام عطا فرماتا ہے۔ امام یافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کو بیان فرماتے ہیں، اور مکاشفۃ القلوب کے اندر حجت الاسلام شاہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ ایک زمانے کی بات ہے، ایک دور کی بات ہے، 2 نوجوان تھے اور ان دونوں میں بہت گہرا تعلق تھا، بڑی محبتیں تھی، بڑا پیار تھا، بڑی دوستی تھی گہری۔ لیکن ان دونوں نوجوانوں میں سے ایک جوان کا عالم اور پوزیشن یہ تھی کہ وہ چلتے چلتے انگاروں میں کود جاتا، آگ اسے نہیں جلاتی۔ وہ چلتے چلتے انگارے میں اپنے ہاتھ کو ڈال دیتا، آگ اسے نہ جلاتی، اس کے جسم پہ اثر انداز نہ ہوتی، حالانکہ آگ کا کام جلانا ہے۔ اس کے ساتھی نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، آگ تجھے جلاتی کیوں نہیں ہے، تجھ پر اثر کیوں نہیں کرتی ہے؟ اس نے کہا بھائی چھوڑ، اس کے پیچھے ایک لمبی داستان ہے، ایک طویل واقعہ ہے۔ جب دوست نے بار بار اصرار کیا، سوال کیا، پوچھا تو یہ بتانے پر مجبور ہوا۔ سن، بات دراصل یہ ہے کہ ایک مرتبہ گرمی کے موسم میں کھانا کھا کر اپنے گھر کی چھت پر ٹہل رہا تھا۔ اچانک گھر کی چھت سے ایک گزرتی ہوئی نوجوان شادی شدہ عورت پر میری نظر پڑی اور پھر اس کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی۔ میں اس کا عاشق بن گیا، اس کا پیچھا اور تعاقب کرتا رہا، کبھی ملاقات نہ ہوئی۔ چند سالوں کے بعد ہمارے شہر میں قحط سالی کا زمان آ گیا، غالباً 3 یا 4 سال مسلسل بارش نہ ہوئی تو ہر غریب امیر کے دروازے پر بھکاری کی طرح نظر آنے لگا۔ اللہ نے میرے باپ کو امیر بنایا، بہت کچھ اناج عطا فرمایا تھا۔ میرے باپ نے مجھ سے کہا بیٹا یہ لو اناج اور پورے غریبوں میں تقسیم کرو۔ میں اناج تقسیم کرنے کے لیے گھر کے دروازے پہ بیٹھ گیا۔ میرے گھر کے دروازے پر ایک لمبی قطار تھی، ان مانگنے والوں میں، اناج لینے والوں میں وہ لڑکی بھی تھی جس سے میں بے پناہ محبت کرتا۔ جیسے اس پر میری نظر پڑی میرے دل کی تمام کھلیاں کھل اٹھی، دل باغ باغ ہو گیا۔ میں نے اپنے نوکر سے کہا کہ تم یہاں بیٹھ کر اناج تقسیم کرو اور اس نوجوان لڑکی کو میرے کمرے میں اوپر بھیج دو۔ اللہ اکبر، میں کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ نوجوان لڑکی آئی اور آنے کے بعد میں نے اس سے کہا
بتاؤ کیوں آئی ہو, آنے کا مطلب اور مقصد کیا ہے؟ اس نے کہا اے نوجوان, تو جانتا ہے قحط سالی کا زمانہ ہے, اناج کی بڑی قلت ہے, ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, خریدنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے, اس لیے اللہ کے لیے کچھ اناج دے دو. اللہ اکبر کبیرہ. وہ نوجوان کہتا ہے اپنے دوست سے, نوجوان, میں نے اس نوجوان لڑکی سے کہا اے نوجوان لڑکی, ایک مرتبہ تو میرے دل کی تمنا کو پوری کر دے, ایک مرتبہ میری آرزو کو پوری کر دے, پھر تو جو چاہے گی میں تجھے عطا کروں گا, دولت کا انبار تیرے قدموں میں ڈال دوں گا, اناج تیرے گھر سے بھر دوں گا, تیرے گھر سے اناج کو بھر دوں گا. اللہ اکبر. وہ نوجوان لڑکی کہتے اے نوجوان, تجھے معلوم بھی ہے, تو جانتا ہے میں شادی شدہ عورت ہوں, میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے, میرے 2 یا 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, خدا کے لیے مجھے مجبور گناہ کرنے پر نہ کرنا, اللہ کی نافرمانی کرنے پر مجھے مجبور نہ کرنا. اس نوجوان کہتا ہے میں نے اس نوجوان لڑکی سے کہا اگر تو میری آرزو کو مکمل نہیں کر سکتی, میری خواہشات کی تکمیل نہیں کر سکتی, تو میں بھی تجھے اناج نہیں دے سکتا. وہ نوجوان لڑکی روتی بھی گھر چلی گئی. جانے کے بعد جیسے گھر کے دہلیز پر اس نے قدم رکھا, چھوٹے چھوٹے بچوں نے ماں کے آنچل کو پکڑا, ماں کے دامن کو پکڑ کر کے کہا ماں ہمیں شدت کی بھوک لگی ہے, ماں ہمیں کھانا چاہیے. ماں سے بچے کہتے ہیں, امام یافعی نے روایت کیا ہے کہ ماں سے بچے کہتے ہیں ماں جب تو ہمیں پال نہیں سکتی, ماں جب تو ہمیں کھلا نہیں سکتی, ہمارا گلا گھوٹ کر کے ہمیں مار کیوں نہیں دیتی؟ اے گناہوں میں زندگی گزارنے والوں, گناہوں کی دلدل میں پھنس جانے والوں, مجھے بتاؤ جب ایک ماں سے اس کے بچے زندگی اور موت کا سوال کر رہے ہو تو ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی, ماں کے دل کی کیفیات کیا ہوگی, ماں کی ممتا کتنی تڑپتی ہوگی. اللہ اکبر. جب بچوں نے کہا ماں جب تو کھلا نہیں سکتی, ہمارا پیٹ بھر نہیں سکتی, ہمارا گلا گھوٹ کر کے تو مار کیوں نہیں دیتی؟ ماں کیا مانے جب بچوں کے یہ جذبات کو سنا, بچوں کے کلام کو سنا, اس کا دل بھر آیا. وہ اس ارادے سے نکل گئی چلو اب میں گناہ کر لیتی ہوں, کچھ اناج تو مل جائے گا, کچھ پیسے تو مل جائیں گے, بچوں کی زندگی بچ تو جائے گی. ابھی توبہ کا دروازہ بند تو نہیں ہوا ہے, توبہ کا دروازہ کھلا ہے, میں گناہ کر لوں گی, بعد میں توبہ کر لوں گی. اور سن لو مسلمانوں, یہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے, یہ سب سے بڑا حربہ ہے. ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے, ابھی گناہ کر لو, بعد میں توبہ کر لینا, ابھی نماز چھوڑ دو, بعد میں توبہ کر لینا, بعد میں پڑھ لینا, ابھی گناہ کر لو, بعد میں توبہ کر لینا. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ گناہ کے بعد توبہ کی مہلت بھی مل جائے گی, گناہ کے بعد توبہ کی توفیق بھی مل جائے گی؟ ہو نہ ہو کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ گناہ کرتے کرتے موت آ جائے تو کیا کرو گے؟ بمبئی کی سرزمین پر ایک خاتون کا انتقال فلم دیکھتے دیکھتے ہو گیا, پورے محلے میں بات پھیل گئے, محلے کے 80% افراد نے اس کی جنازے کی نماز نہ پڑھی کہ فلم دیکھتے دیکھتے, گناہ کرتے کرتے, اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے اس کا انتقال ہو گیا ہے. وہ گناہ کرنے والوں, وہ برائی کے دلدل میں پھنسنے والوں, وہ صبح و شام جھوٹ بولنے والوں, شراب کی بوتلیں استعمال کرنے والوں, تاش کے پتے کھیلنے والوں, اللہ کے گھر کو چھوڑ کر دکانوں وہاں یہاں بیٹھ کر ٹائم پاس کرنے والوں, ڈرو اللہ سے, کبھی بھی موت آ سکتی ہے. ایسا نہ ہو کہ گناہ کرتے کرتے موت آ جائے. المختصر وہ عورت گھر سے نکلتی ہے, چلو ابھی گناہ کر لیتی ہو, اناج تو مل جائے گا. جب بیچ راستے میں پہنچتی ہے اس کا وجدان کہتا ہے, اس کے دل کے اندر کی آواز کہتی ہے اگر میں گناہ کر لوں اور گناہ کے بعد اناج مل بھی جائے, میں پکا کر بچوں کو کھلا بھی دوں, تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ کھانے کے بعد میرے بچے بچ جائیں گے؟ وہ کھانے کے بعد بھی تو مر سکتے ہیں, موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. وہ آدھے راستے سے پلٹ کر آتی ہے, سنت فاطمہ پر عمل کرتی ہے, وضو کرتی ہے, مصلی بچاتی ہے اور 2 رکعت نماز پڑھتی ہے. نماز سے فارغ ہونے کے بعد سجدے میں جا کر اپنے رب سے کہتی ہے اللہ تو نے گناہ سے بچنے کو کہا, میں گناہ سے بچ گئی, اب میرے بچوں کو کھلانا یہ تیرے ذمہ کرم ہے پر ہے. اللہ میرے بچوں کی پرورش کرنا, ان کے کھانے کا انتظام کرنا یہ تیرے کرم کی پر ہے. اللہ اکبر. وہ زار و قطار رو کر دعا کر رہی ہے, کسی نے دروازے پر آواز لگائے, دستک لگائے, اس نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا؟ وہی نوجوان جو گناہ کا مطالبہ کر رہا تھا, زنا کا مطالبہ کر رہا تھا, اپنے نوکروں کے ساتھ کھڑا ہے, ہاتھ میں
اناج ہے، اشرفیہ ہے، دینار اور پیسے سکے سب کچھ ہے۔ عورت نے کہا بتاؤ کیوں آئے ہو، آنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے اے میری بہن تیرے تقوی نے میری آنکھوں کو کھول دیا ہے۔ اے میری بہن جب تو غریب ہو کر اور جب تو مفلس ہو کر اللہ سے اتنا ڈر رہی ہے، مجھے امیر ہو کر اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے۔ اے میری بہن تیرے تقوی اور پرہیزگاری نے میرے دل کی دنیا کو کھول دیا ہے۔ اے میری بہن مجھے معاف کر، یہ پیسے لے لے، یہ اناج لے لے۔ وہ نوجوان کہتا ہے اپنے دوست سے، وہ نوجوان عورت نے کہا رک جاؤ تھوڑی دیر کے لیے۔ پھر اس نے دروازہ بند کیا اور بند کر کے پھر مصلی پر جاتی ہے اور سجدے میں جا کر کہتی ہے اے اللہ اگر یہ نوجوان اپنی بات میں سچا ہے، تیری بندی تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہے کہ اس نوجوان کو تو جہنم کی آگ سے بھی بچانا اور دنیا میں دنیا کی آگ سے بھی بچانا۔ تو وہ نوجوان کہتا ہے میرے بھائی یہ اس نیک اور پرہیزگار عورت کی دعا کا نتیجہ ہے جس نے میرے لیے دعا کی تھی، اللہ اس کو دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچانا، آگ سے بچانا۔ اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ میں چلتے چلتے انگاروں میں ہاتھ ڈال دیتا ہوں، آگ میں کود جاتا ہوں تو آگ میرے بدن پر اثر انداز نہیں ہوتی، اور مجھے میرے رب کی ذات پہ بھروسہ ہے جب دنیا کی آگ سے اس نے مجھے بچا لیا ہے تو جہنم کی آگ سے بھی وہ میری حفاظت ضرور فرمائے گا۔ آپ ذرا سوچو اگر کوئی عورت اللہ سے ڈرے اور خشیت ربانی کا پیکر ہو جائے، خوف خدا کی بنیاد پر گناہ سے بچ جائے، اس کا عالم یہ ہے کہ وہ جس کے لیے دعا کر دے اللہ اسے عذاب سے بچا لیتا ہے، تو پھر خود اس خاتون کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ سے ڈر، اپنے اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کریں۔ روزے کا مقصد یہی ہے کہ ہم متقی بنیں، لیکن نہیں، قرآن نے واضح لفظوں میں کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کیوں فرض کیے گئے؟ تو قرآن کہتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو، پرہیزگار بنو۔ ماہ رمضان میں اب تو غالباً 36 یا 37 ڈگری یہ گرمی ہے، بہت شدت کی گرمی ہے، پنکھا چالو ہے پھر بھی پسینہ نکل رہا ہوتا ہے، اتنی شدت کی گرمی ہے۔ لوگ روزے سے ہیں لیکن شدت کی گرمی کے باوجود بھی، پیاس کے باوجود بھی لوگ پانی اور مشروبات کو ہاتھ نہیں لگاتے، صرف اور صرف اس ڈر اور خوف کی بنیاد پر، اس تصور اور سوچ کی بنیاد پر، فکر کی بنیاد پر مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن میرا رب مجھے ضرور دیکھ رہا ہے۔ یہ ایک مہینہ آپ کو پریکٹیکل کروایا جاتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ باقی مہینوں میں یہ تصور کہاں مر جاتا ہے، یہ فکر کہاں چلی جاتی ہے؟ ایک مہینے تک اس فکر کو اپنے اندر ایسا پیدا کریں باقی 11 مہینوں تک بھی یہ فکر ہمارے درمیان مجزن رہے، ہمارے درمیان موجود رہے، اور ہم خشیت ربانی کا پیکر بن سکیں، متقی اور پرہیزگار بن سکیں، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کریں، خدا کا خوف اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ سے ڈرنے کا فائدہ کیا ہے؟ میں نہیں کہتا، بلکہ پارہ نمبر 30 میں میرا رب خود ہی فرماتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 27 سورہ رحمان میں اللہ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا اللہ اس کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا کہ مجھے اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اس ڈر، اس تصور کی بنیاد پر وہ ڈر گیا، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اس کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ اور پارہ نمبر 30 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی اس نے نہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے، جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو اگر جنت چاہتے ہیں اور 2 جنتیں چاہتے ہیں، رب کی رضا چاہتے ہیں، تو اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت اپنے اندر پیدا کریں۔ آج بڑی معذرت کے ساتھ قوم مسلم کے سامنے نہ خدا کا ڈر ہے، نہ قبر کی فکر ہے، نہ آخرت کی فکر ہے، کوئی فکر نہیں ہے، نہ خدا کا خوف نہ آخرت کی فکر۔ لیکن اللہ والوں کا حال یہ تھا کہ وہ خشیت ربانی کا پیکر ہونے کے باوجود بھی آخرت کی اتنی فکر کرتے، اتنی فکر کرتے۔ میں نے تفسیر میں پڑھا ہے انبیاء کرام کو سب سے زیادہ ڈر
خاتمے کا ہوتا تھا، کیونکہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بچنا چاہیے. کب کس کے ساتھ کیا ہو جائے پتہ نہیں. اچھے لچے دار بیان کرنے والے اچھے لوگ، اسٹیج پر بڑے بڑے خطابات کرنے والے، پتہ نہیں کب کفر میں، کب شرک میں، کب بدعات میں، کب منکرات میں، کب فواحش میں مبتلا ہو جائے، کوئی گارنٹی نہیں ہے. اللہ کی خفیہ تدبیر سے بچیں. کیا آپ نے قارون کے بارے میں نہیں سنا؟ جو موسیٰ علیہ السلام کا خالازاد بھائی تھا، بڑا شکیل، بڑا خوبصورت تھا، تورات کا سب سے بڑا عالم تھا. موسیٰ علیہ السلام کی امت میں قارون سب سے بڑا عالم تھا تورات کا، لیکن اللہ نے کیسے ہلاک فرمایا، کیسے ذلیل فرمایا. کتنے علماء میں آپ کو بتاؤں جو چوٹی کے علماء کہلاتے ہیں، لیکن شیطان کی گمراہی کا وہ شکار ہو گئے، شیطان کا کھلونا بن گئے. اللہ کی خفیہ تدبیر سے بچے. پتہ نہیں کس کا خاتمہ کس پر ہو، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. انبیاء کرام کو جو سب سے زیادہ خوف ہوتا وہ خاتمے کا ہوتا، خاتمے کا ہوتا. آج ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے. میں کس حال میں مروں گا، مجھے موت کیسے کس حالت میں آئے گی، کوئی نہیں سوچتا. سلطان العارفین حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ دیکھیں. حضرت بایزید بستامی بہت بڑے اللہ والے ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں. کسی نے ان سے پوچھا تھا، حضور یہ بتائیے کہ آپ کی داڑھی اچھی ہے یا میرے کتے کی دم اچھی ہے؟ ایک روایت میں میرے پاس پروف بھی ہے، میرے موبائل میں، اور میرے پاس کتاب بھی ہے. سلطان العارفین حضرت بایزید بستامی سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ بتائیے کہ آپ کی داڑھی کے بال اچھے ہیں یا میرے کتے کی دم اچھی ہے؟ بعض روایات میں یہ ہے کہ یہ بتائیے نا کہ آپ کی داڑھی کے بال اچھے ہیں یا میرے بیل کی دم اچھی ہے. کیا فکر آخرت، کیا تصور آخرت، کیا خوف خدا، کیا اللہ کا ڈر. حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کا فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا کہ میری داڑھی کے بال اچھے ہیں یا تیرے کتے کی دم اچھی ہے. آخرت میں اس کا فیصلہ ہوگا. اگر میرا خاتمہ بالخیر ہوا اور میری مغفرت اور بخشش ہو کر میری نجات ہو گئی، تب تو میری داڑھی کے بال تیرے کتے کے دم سے ہزار ہاں بہتر ہے. اور اگر مغفرت نہ ہو سکی، خاتمہ بالخیر نہ ہو سکا، میری نجات نہ ہو سکی، تب تو تیرے کتے کی دم میرے داڑھی کے بال سے ہزار ہاں بہتر ہے. اس لیے کہ کتا ایک جانور ہے، اس کا تو نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے، اس کو ختم کر دیا جائے گا، فنا کر دیا جائے گا. بعض روایت میں ہے کہ بدلہ دلوا کر کے، اگر اس کو کسی نے مارا ہے تو بدلہ دلوا کر کے اس کو ختم کر دیا جائے گا، فنا کر دیا جائے گا. نہ اس کے لیے جنت ہے نہ دوزخ ہے. لیکن اگر میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا نا، اگر میری مغفرت اور بخشش نہ ہوئی نا، میری نجات نہ ہوئی نا، تو پھر جہنم کے عذاب کا میں شکار بن جاؤں گا، جہنم میرا استقبال کرے گی. تو اس کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا کہ میری داڑھی کے بال اچھے ہیں یا تیرے کتے کی دم اچھی ہے. سوچیں کیا آخرت کا تصور تھا ان کے اندر. کوئی نہیں سوچتا آخرت کے بارے میں، سب سوچ رہے کل کے بارے میں، جو کل جس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. آج جمعہ ہے، کل سنیچر ہے، تو سنیچر کے بارے میں سب سوچ رہے ہیں. حالانکہ سنیچر ہماری زندگی میں آئے گا نہیں آئے گا کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن وہ کل کی جس کل کی گارنٹی قرآن نے دی ہے کہ وہ تمہاری زندگی میں ضرور آئے گا، قیامت سے تمہیں گزرنا ہوگا، اس کل کے بارے میں کسی کو کوئی فکر نہیں، کوئی فکر نہیں. تو روزہ رکھنے اور رکھوانے کا مطلب اور مقصد یہ ہے ہمارے اندر فکر آخرت ہو، آخرت کا تصور ہو. ابھی دیکھیں نا وہ جو کہاوت بڑی مشہور ہے نا، ہمارے نمازی شروع تراویح میں فل ہوتے ہیں، اوپر کی مسجد بھی نہیں بس ہوتی، پھر درمیان میں غائب، پھر اخیر میں شب قدر میں فل آتے ہیں. شب قدر کے بعد 4-5 صفحے اتنی ہوتی ہیں، کتنا بھی بولے. بلکہ بعض ہمارے سرمایہ دار حضرات جو تھوڑا چرب زبان ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ارے مولانا لوگ دیکھو آپ لوگ نہیں بولتے ہیں نا تو لوگ پورے بازار میں نظر آتے ہیں، آپ بولو گے تو لوگ بازار میں کیوں نظر آئیں گے؟ علماء پر ہی تو انگلی اٹھاتے ہیں. علماء بولتے ہیں جی، بولتے ہیں. حالانکہ جو آخری رات ہوتی ہے نا، یعنی کل عید ہے اور آج جسے لیلۃ الجائزہ بھی کہتے ہیں، وہ رات تو بدلی کی رات ہوتی ہے، اللہ سے مانگنے کی رات ہوتی ہے. سوال، اب ہم نے پورا مہینہ روزہ رکھا پر اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے مانگنے کی رات ہے. اللہ سے مانگنے کی بجائے ہمارا پورا کا پورا معاشرہ بازار میں نظر آتا ہے. کیا 25,000 کا کپڑے، 10,000 کے کپڑے، عید کی خوشی، عید کا جشن یقیناً کرنا چاہیے، سب کرتے ہیں، خوشی تو منانا چاہیے. انسان کی فطرت میں جشن پسندی ہے. انسان ہے تو خوشی منائے گا، انسان ہے تو وہ جشن منائے گا. انسان ہو اور جشن نہ منائے ایسا نہیں ہو سکتا.
انسان ہو اور جشن پسندی سے کنارہ کشی اختیار کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انسان ہے تو خوشیاں منائے گا، لیکن منانا چاہیے۔ لیکن آئی اللہ والوں کا حال کیا تھا، میں نے اکثر بتایا ہے، پیر پیرا میرے میرا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک، کون نہیں جانتے غوث پاک کو؟ سب 11ویں کرتے ہیں، سب ان کی 11ویں کھاتے ہیں۔ میرا امام کہتا ہے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ میرا امام کہتا ہے اس غوث کے بارے میں، وہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، تجھ سے ڈر، ڈر سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، اور میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اور کسی کہنے والے نے یہاں تک کہا جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے یہ اعلان کیا تھا میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے، تو کسی نے پکار کر کہا تھا او عبد القادر جیلانی، آپ کا قدم صرف ہماری گردن پر نہیں بلکہ یہ دل، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ وہ عبد القادر جیلانی کہ جن کے بارے میں فرمایا گیا تمام نبیوں میں جو مقام میرے نبی کا ہے ویسا ہی مقام تمام اولیاء میں اللہ نے عبد القادر جیلانی کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن عبد القادر جیلانی کا حال یہ ہے، پیران پیر کا حال اور کیفیت یہ ہے کہ کل عید ہے تو آج شب عید آپ دروازہ بند کر زار و قطار روتے ہیں، زار و قطار روتے ہیں، زار و قطار روتے ہیں۔ جب آپ کے رونے کی آواز باہر پہنچتی ہے لوگوں نے بڑی مشکل سے دروازہ کھولا، کہا عبد القادر جیلانی رونے کی وجہ کیا ہے؟ کل تو عید ہے، خوشی منانے کی وجہ آپ روتے ہیں۔ میرے غوث فرماتے ہیں ارے عید تو وہ منائے جس کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، اور پھر فرمایا او مجھ سے پوچھنے والے سن لو، عبد القادر جیلانی کی عید تو اسی دن ہوگی جس دن میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا، جس دن میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا اسی دن میری عید ہوگی۔ انہیں خاتمے کی فکر ہو، آخرت کی فکر ہو، خدا کا خوف ہو، ہمیں فکر نہ ہو تو کتنا بڑا ظلم ہے اپنے آپ پر، کتنی بڑی زیادتی ہے۔ کبھی ہم نے شاید دعا کی اللہ خاتمہ بالخیر فرما، اللہ موت کی سختیوں کو آسان فرما، اللہ ایمان پر، اللہ قرآن میں خود کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ قرآن میں واضح لفظوں میں رب نے فرمایا لوگوں اللہ سے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے، اور تم نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر۔ اسلام کی حالت ہی میں تمہیں موت آئے اس بات کی کوشش کریں، لیکن ہمیں آج اس کی فکر نہیں ہے۔ تو روزہ رکھنے اور رکھوانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم خشیت ربانی کے پیکر بنے۔ حضرت عمر ابن خطاب کا بھی بڑا مشہور واقعہ ہے، بڑی مشہور روایت ہے کہ آپ بھی عید کل ہے تو آج روتے، تو کسی نے پوچھا تو کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا عید کی خوشیاں وہ منائے جسے یقین کے ساتھ معلوم ہو کہ اس کے روزے، اس کے سجدے، اس کی نمازیں، اس کی عبادتیں، اس کی تراویح، اس کا قرآن پڑھنا سب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ لیکن مجھے تو معلوم نہیں ہے نا کہ میرے روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے کہ نہیں ہے۔ اگر قیامت کے دن میرے رب نے سے کہہ دیا عمر تیرے سجدے مجھے قبول نہیں، عمر تیری نماز مجھے پسند نہیں، تو بتاؤ میں کہاں جاؤں اور میرا کیا حال ہوگا؟ ارے یہ وہ کہہ رہا ہے جو جب تک زندہ رہے نبی کے ساتھ رہے، اور جب دنیا سے پردہ فرمائے آج بھی اور قیامت تک نبی کے قدموں میں آرام فرما رہے ہیں اور آرام فرماتے رہیں گے۔ یہ وہ کہا جن کو میرے نبی نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائے، انہیں اتنی فکر ہے۔ آج ہمیں یہ فکر ختم ہوتی جا رہی ہے، اس کا جنازہ نکلتا جا رہا ہے۔ اس لیے مسلمانوں گزارش یہ ہے خشیت ربانی کے پیکر بن جائیں، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کریں، خدا کا خوف اپنے اندر پیدا کریں، اور اللہ کے سے ڈر کر کے اپنی زندگی کے لمحات کو گزارنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ نے ایسا کیا انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب رہے گی، آخرت بھی کامیاب رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی اگر ہم نے اپنے دل میں خوف خدا پیدا کیا ضرور جنت عطا فرمائے گا۔ تو روزہ رکھنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ ہم متقی اور پرہیزگار بن جائیں، تو تقوی شعار بنے اور زہد و ورع کے مالک بنے، خشیت ربانی کے پیکر بنے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی دلوں کو قرار اور سکون بھی عطا فرمائے گا۔ کچھ بھی کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچیں میرے اس کام سے میرا رب خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اگر دل کہتا ہے کہ خوش ہوگا
تو ضرور کر لیں، اور اگر دل کہتا ہے کہ اس میں اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ ناراض ہوگا، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں جو اللہ سے ڈر کی بنیاد پر ایک گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ پاک اس کے تمام گناہوں کو معاف کر کے اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ وقت میں گنجائش ہوتی تو میں ضرور جو ہے آپ کے سامنے روایت پڑھتا، اور 28ویں پارے میں غالباً سورہ الطلاق میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ سے جو ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ کھول دیتا ہے، دنیا میں تمام راستے اللہ اس کے لیے کشادہ فرما دیتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے، ایسی جگہ سے روزی پہنچاتا ہے کہ جہاں وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ روزی میں برکت ہو، دکان میں برکت ہو، کمائی میں برکت ہو، زندگی میں برکت ہو، اللہ کا ڈر پیدا کریں، خشیت ربانی کے پیکر بنیں، اور روزے کے مقصد کو سامنے رکھ کر روزہ رکھنے کی بھرپور کوشش کریں۔ آخری اشرا جہنم سے آزادی کا اشرا ہے، اس میں کثرت سے جہنم اور اس کے عذاب سے بچنے کی دعا کریں، کثرت سے عبادت کریں اور اللہ کو منانے کی کوشش کریں۔